اتنا بڑا ٹراما دیتے ہیں آپ ایک بچے کو، ٹک لگانا آپ اس کی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بال ہے پھر آ جائیں گے، جب تک وہ آئیں گے تب تک جو اذیت اس نے گزار لی ہے. کہ اگر بال سنبھالے ہوئے ہیں اور اگر لمبے بھی ہیں، آپ کیوں سب کی ٹرمنگ کر کے ان کو ایک جیسا دکھانا چاہتے ہیں؟ بچے کو کس لیے پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کہ تاکہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوں. اب بچے کے آپ کانسیپٹس کلیئر نہیں کر رہے، اس کو نوٹس بنا کر کے، ایک جو بچے فرض کریں وہ نوٹس نہیں خرید پا رہے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کو آپ پھر فیل قرار دے دیں گے. اسی لیے تو ریسرچ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی. آپ خود سے کچھ کریٹ ہی نہیں کرنے دیتے کہ اگر بچہ لیٹ ہو گیا ہے پھر ان سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. کبھی ٹریفک میں پھنس گئے ہیں اور اس کی وجہ سے لیٹ آ رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بھی ایک کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. ہاں، اگر کوئی بچہ جان بوجھ کے کہیں اس نے بنک کیا ہے اور وہ باہر رکا ہوا ہے اور وہ لیٹ آیا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کے پیرنٹس سے بات کی جانی چاہیے. جرمانہ تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. موبائلز اسکول میں بہت بڑی خرابی پیدا کرتے ہیں. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس پہ کیا کیا نہیں پھر ہو رہا ہوتا نا. رولز کے مطابق کسی قسم کا جرمانہ جو ہے آپ بچوں کے اوپر نہیں کر سکتے. اپنے نمائندے بنا کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، وہ اسکول اونرز ہوتے ہیں. اب انہوں نے جو قوانین بنانے ہیں اپنے فائدے کے لیے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کے فائدے کے لیے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ رمضان ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز. ناظرین، آج ایک بار پھر میرے ساتھ میڈم شبنم نواز صاحبہ موجود ہیں جو عوام کی اویئرنیس کے لیے ایک بہت ہی اہم ایشو پہ بات کریں گے، پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے. میڈم بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. کیسی ہیں میم آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اچھے سے. رمضان سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور میں، اور سردی کو ذرا ہائی کورٹ میں انجوائے کر رہے ہیں. میں بہت شکریہ. سردی واقعی میں آج بہت زیادہ ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا سوال آپ سے کروں گا کہ اس وقت جو پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے کہ جو 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ان چھٹیوں میں جو ایڈوانس فیس وصول کی جاتی ہے، ہمارا آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ یہ والدین کو یہ فیس ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں، ہم نے کچھ ریٹس کی تھیں پیرنٹس کی طرف سے یہاں پہ ہائی کورٹ میں، اور اس میں کافی ساری باتیں اس طرح سے ڈسکس ہوئی تھیں کہ پیرنٹس کو کتنا آپ نے اوور برڈن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں پرسنلی اس چیز کے اوپر اس کے اتنے خلاف ہوں. میں نے اس کے لیے بہت بڑی، ہم نے میرے آفس نے ہم نے جدوجہد تھی، ہم نے بہت کوشش کی تھی اور بہت کچھ ٹھیک سے کر بھی لیا تھا. یہ جو ایکسٹرا بیچ میں چیزیں لگا کر کے فیس لیتے تھے وہ ہم نے کم از کم وہ کرائی تھی، ختم کرائی تھی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کے بہت خلاف ہوں، کیونکہ اس دوران آپ ٹیچرز کو کیا پے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹیچرز کو تو پے نہیں کر رہے آپ کے، اور کیا آپ نے ٹرانسپورٹ کے خرچے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان 2 مہینوں میں جب بچے گھروں میں ہیں اور ان کو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ ٹیوشنز لگا لیں تاکہ آپ مطلب آؤٹ آف ٹچ نہ ہو جائیں، تو پھر اسکول کو کس چیز کی فیس دیں؟ لا جیسے آپ نے کہا، تو لا جو ہے کس کا کام ہے؟ جن کو ہم اسکول اپنے نمائندے بنا کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. اب مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ موسٹلی جو نمائندے آپ بھیجتے ہیں وہ اسکول اونرز ہوتے ہیں. اب انہوں نے جو قوانین بنانے ہیں اپنے فائدے کے لیے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کے فائدے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کم از کم آپ نمائندہ چوز کریں، سارے پیرنٹس سے میری یہ وہ ہوگی کہ کم از کم یہ دیکھیں کہ اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو، اس کا اسکول نہ ہو کم از کم. اور اگر اس کا اسکول ہے تو پھر آپ بھول جائیں، کیونکہ اس نے وہاں جا کر کے وہی لیجسلیشن کرانی ہے جو اس کو فائدہ دے گی. اسکول میں لیٹ پہنچنے کی وجہ سے جو جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، بچوں سے 100 روپے یا 150 روپے لیے جاتے ہیں، یہ کس مد میں لیے جاتے ہیں؟ یہ جائز ہے؟ اس کی 2 ڈائمینشنز ہیں. اب اگر آپ مجھے دیکھیں، سم ٹائمز میں صبح کورٹس کے لیے جیسے بھاگ رہی ہوتی ہوں اور مجھے بچوں کو بھی اگر اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، ویسے تو ڈرائیور کر لیتا ہے لیکن سم ٹائمز میرے ذمہ ہوتا ہے یہ، اور میں اس بھاگم دوڑ میں، کیونکہ میں نے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے، پھر میں نے خود بھی تیار ہو کے نکلنا ہے ہائی کورٹ کے لیے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ لیٹ ہو گیا ہے اور اس کو آپ سب کے سامنے، ایک تو بچے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں اس ایج میں، آپ اسمبلی میں یا اس کے بعد ان کو ریپریمانڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ تو ہے نہیں نا، اور اسکولس کی بھی موسٹلی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنے اسکولس کی ٹرانسپورٹس ہیں، تو بچے موسٹلی سوزوکیوں پہ، کبھی سوزوکی والا اگر بیمار ہے یا کبھی ٹریفک میں اگر وہ پھنس گئے ہیں اور اس کی وجہ سے لیٹ آ رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بھی ایک کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. ہاں، اگر کوئی بچہ جان بوجھ کے کہیں اس نے بنک کیا ہے اور وہ باہر
باہر رکا ہوا ہے اور وہ لیٹ آیا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کے پیرنٹس سے بات کی جانی چاہیے. یہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ جرمانہ تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. بڑے ہوئے بالوں کو ٹک لگا دینا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیے رمضان, اتنا بڑا ٹراما دیتے ہیں آپ ایک بچے کو. میرا بیٹا ہے, اس کا کیا کیا تھا انہوں نے کہ اس کے بال, ظاہری بات ہے اس کے کرلی بال ہیں, تو ان کو جب چھوٹا کرتے تھے تو وہ عجیب سے کھڑے سے ہو جاتے ہیں نا, تو مینیج نہیں ہوتے کہ ان کو کس طرح سے آپ مینیج کریں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے ایک جو آپ ٹک والی بات کر رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, اور اس کی یہاں پونی بنا دی نا. اچھا, اب اس کو کیا ہوا, کلاس میں سب نے لڑکی لڑکی کہنا شروع کر دیا. اب وہ یہ تھا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا, اور پھر آپ کو کم از کم 1 ہفتہ لگا اس بچے کو وہ کرنے کے لیے, اور ٹیچر سے جا کے بات کی جی فار گاڈ سیک دیکھیے. اور ٹک لگانا آپ اس کی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں. بال تو یہ تو نہیں ہے کہ بال ہے پھر آ جائیں گے, جب تک وہ آئیں گے تب تک جو اذیت اس نے گزار لی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ سیڈسٹک اپروچ ٹیچرز کو نہیں رکھنی چاہیے. ان کے پیرنٹس کو بلا کے ان سے بات کرنی چاہیے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے بال, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر بال سنبھالے ہوئے ہیں اور اگر لمبے بھی ہیں تو باہر کے اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں ہر طرح کے بال, بچوں نے, لڑکوں نے بھی پونیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں, بال اوپر کو اٹھا کے وہ انہوں نے بینڈز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. آپ کیوں سب کی ٹرمنگ کر کے ان کو ایک جیسا دکھانا چاہتے ہیں؟ میڈم, موبائل پکڑے جاتے ہیں اسکول میں اسٹوڈنٹ سے یا کوئی بھی گیجٹ, تو اس پہ جرمانہ لگایا جاتا ہے, جرمانہ لیا جاتا ہے, یا اس کا موبائل ضبط کر دیا جاتا ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے, موبائل اگر تو بچہ اس وجہ سے رکھ رہا ہے اور وہ صرف ڈیجٹس والا ہے اور وہ ٹچ اسکرین والا نہیں ہے, تو اس کو رکھنے دیں. کہ ہو سکتا ہے اس کی سنگل مدر ہو یا نہیں بھی, تو اس کے اگر کسی وقت کوئی ڈرائیور لیٹ ہو رہا ہے یا گھر سے کوئی, تو اس کو اگر انہوں نے انفارمیشن دینی ہے تو اگر اس کے لیے ہے تو وہ بھی یہ ہو جائے کہ وہ ایک خاص ایڈمن ہو یا کوئی ہو کہ بچہ آئے اسکول میں اور اس کے پاس وہ کر دے, اور اگر کوئی کال آ رہی ہو تو ایڈمن اس کو اپنے پاس بلا کر کے اس کو وہ کال سنا سکتا ہے. تو یہ جرمانہ اس لیے تھوڑا سا ہونے دیں, بلکہ پیرنٹس کو بلا کے ان کے حوالے کرنا چاہیے موبائل, اور سختی سے یہ بات کرنی چاہیے کہ جی موبائل, کیونکہ موبائلز اسکول میں بہت بڑی خرابی پیدا کرتے ہیں. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس پہ کیا کیا نہیں پھر ہو رہا ہوتا نا. اسکول انتظامیہ بچوں پہ جو نوٹس سیل کر رہی ہیں, پیسے بنا رہی ہیں, کیا یہ عمل درست ہے؟ ہرگز نہیں. آپ بچے کو کس لیے پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ تاکہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوں. اب بچے کے آپ کانسیپٹس کلیئر نہیں کر رہے, اس کو نوٹس بنا کر کے ایک اندرونی ایک اور آپ نے ذریعہ رکھا ہوا ہے پیسے کمانے کا, اور جو بچے فرض کریں وہ نوٹس نہیں خرید پا رہے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کو آپ پھر فیل قرار دے دیں گے. ان کو آپ ایک طرح کے نوٹس دے کے ان سے رٹا لگوا رہے ہیں اور بس اسی کے ایگزام. اسی لیے تو ریسرچ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی, اسی لیے تو ہمارے بچے جو ہیں اس قدر انٹیلیجنٹ بچے ہیں, لیکن ان کو آپ خود سے کچھ کریٹ ہی نہیں کرنے دیتے, کیونکہ آپ ان کو اپنے جو بنائے ہوئے نوٹس ہیں, اپنے پیسے بھی کمانے ہیں اور آپ نے وہ بھی کرنا ہے. ایک چیز ہے رمضان کے باہر کے ملکوں میں جب بھی آپ سے کوئی سوال کلاس میں کیا جاتا ہے تو اس میں پہلے آپ کو پروفیسر یا ٹیچر یہ کہتی ہے دیر آر نو رائٹ اور رانگ آنسرز. آپ کے ذہن میں جو آنسر آ رہا ہے آپ وہ دیجیے. اس سے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے اور وہ نئی چیزیں کریٹ کر, تو نہ کہ آپ نوٹس ان کے اوپر بیچ کے پیرنٹس کو اور برڈنائز کریں, بچوں کو ایک ہی لائن پہ لگا دیں. دس از ان کالڈ فار. قانوناً اسٹوڈنٹس پہ کسی بھی قسم کا جرمانہ پرائیویٹ اسکول کی انتظامیہ کر سکتی ہے؟ نہیں. جو ہمارا قانون ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کے پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو, ٹھیک ہے, پیسرا کے نام سے ہے, وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کے رولز کے مطابق کسی قسم کا جرمانہ جو ہے آپ بچوں کے اوپر نہیں کر سکتے. اچھا میم, لاسٹ میں جو آج کا ہمارا پروگرام تھا یہ بچوں کے والدین کی اویئرنیس کے لیے تھا, تو اس پہ آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں رمضان کے ہر کسی کی ایسوسیشن موجود ہے, لیکن یہ جو ہزارہ ہے نا پورا, اس کے اندر پیرنٹس کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو آگے آواز کو پہنچا سکتے ہیں ایک ایسوسیشن ہمیں بنانی چاہیے. میں پیرنٹس کو یہ پیغام دیتی ہوں تاکہ آپ کے بچوں کے جس قسم کے جو بھی جس اسکول کے مسائل ہوں وہ اس ایسوسیشن تک پہنچائے جائیں, اور وہ ایسوسیشن جو ہے ایون کورٹس میں بھی ان مسئلوں کو لے کے چلے, ایون ایڈمنسٹریشن اسکول کی تک اس کو لے کے چلے, اور جب اس پہ ایکشن نہ ہو رہا ہو تو یہ اتنی اسٹرانگ ہو کہ کم از کم اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکے. بہت شکریہ جی, ہمیشہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور عوام کی اویئرنیس کے لیے چھوٹے بڑے ایشو پہ آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ سے یہ التجا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا شکار ہوں تو یہاں پر پاکستان میں قانون موجود ہے, میڈم ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں بھی دیں. اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اور میڈم شبنم نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.